الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، اور جو جب چاہے جس کے خلاف چاہے کوئی مواد جو جھوٹی گڑھ کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور لوگ اس کو حقیقت مانتے ہیں۔ آج کچھ ایسا ہی ماحول ہے کہ بعض وہ لوگ جو اسلام کے الف سے واقف نہیں ہیں، جو اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا نہیں ہے اور جو اسلام کے بارے میں بالکل انجان ہے، وہ لوگ آج مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر جو مسلمان عورتوں کو حقوق دیا جاتا ہے اور جو مسلمان عورتوں کے بارے میں ایک طرح کے جو ان کے حقوق ہیں اس کو چھپاتے ہوئے اور مسلمان عورتوں کو ورغلانے کے لیے اور غیروں کو مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف بہکانے کے لیے ایک نیا پانسا پھینکا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عورتوں کی عزت نہیں ہے، مسلمان مرد اپنی بیویوں سے، اپنے بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کوئی رشتہ ایسا نہیں جو حرمت والا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اسلام نے جو رشتے حرام محترم کیے ہیں، جن سے نکاح حرام کیا ہے، وہ دو طریقے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دودھ کا رشتہ اور خون کا رشتہ، یہ دو اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ آئے پہلے قرآن کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، سب سے پہلے تم پر جو رشتے جن سے شادی حرام کی ہیں وہ کیا ہے؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، وبنات الاخی وبنات الاخت، اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری رضائی ماں یعنی وہ ماں جس کا تم نے دودھ پیا ہے، واخواتکم من الرضاعہ، اور وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں، یعنی کہ جس عورت سے تم نے دودھ پیا ہے اسی عورت سے کسی اور لڑکی نے بھی، کسی اور خاتون نے بھی دودھ پیا ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، اور اسی طرح وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں سے ہیں، یعنی کہ جس طرح کوئی عورت، کوئی طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کی بچیاں ہو تو وہ بھی اس کے شوہر کے لیے وہ بچیاں بھی حرام ہیں۔ اسی طرح ان کے وحلائل ابنائکم من اصلابکم، یعنی کہ وہ لڑکیاں جو تمہارے بیٹے، صلبی بیٹے کی بیویاں ہیں، یعنی کہ تمہاری بہویں ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ پہلا رشتہ جو ہے وہ خون کا رشتہ ہے۔ اب بعض لوگ کزن میرج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی تو خون کا رشتہ ہے۔ یہ چند رشتے جو اسلام نے حرام کیا ہے نکاح کے لیے وہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ اس میں صاف ظاہر ہے کہ بیویاں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، یہ تمام رشتے، اور خالائیں، پھوپھیاں، اور اسی طرح بہویں، اور یہ سارے رشتے جو بیان کیے قرآن میں، ان سے شادی کا رشتہ حرام ہے۔ اب آپ کو ماڈرن سائنس کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ رشتے اور کزن والا جو رشتہ ہے اس میں کیا فرق ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ اسلام نے جو منع کیا ہے رشتوں سے، خون کے رشتے خاص کر، جیسے مائیں
جن کے ڈی این اے سے، جن کے کروموزوم سے آپ کا کروموزوم بنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر 23 کروموزوم عورت کے ہوتے ہیں اور 23 کروموزوم مرد کے ہوتے ہیں. یعنی کہ تمہارے اندر تمہاری ماں کا کروموزوم، آدھا کروموزوم تمہاری ماں کا ہے. اسی طرح تمہاری بیٹی جس کے اندر تمہارا کروموزوم موجود ہے، اسی طرح بہنیں جس ڈی این اے سے، جس کروموزوم سے تم دونوں پیدا ہوئے ہو، یعنی کہ ماں اور باپ، جس ماں باپ سے تم پیدا ہوئے ہو، جو کروموزوم تمہارے ماں باپ کے ذریعے تمہارے اندر ہے، اسی طرح تمہاری بہنوں کے اندر. اور اسی طرح مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اور اسی طرح تمہاری پھوپھیاں، تمہارے باپ کے سگے رشتہ دار، یعنی کہ تمہاری پھوپھیاں، جس طرح تم اور تمہاری بہنیں ایک ماں ایک باپ سے تمہارا پیدائش ہوئی ہے، اسی طرح تمہاری پھوپھی کے اندر بھی تمہارے باپ کی طرح آدھا تمہارے باپ کی طرح ان کے اندر بھی وہ کروموزوم ہوتے ہیں. اسی طرح کزن کا جہاں تک تعلق، آپ یوں سمجھیں کہ کزن میں کیا ہوتا ہے کہ آدھا کروموزوم، جیسے اگر آپ یوں مانیں کہ چچا زاد بہنیں، تو اس میں آدھا کروموزوم تو آپ کے والد کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر موجود ہے، لیکن آدھا جو چاچیاں ہیں ان کی، وہ آپ کے دوسرے خاندان سے ہیں، اور وہ خون وہاں پر فرق ہو جاتا ہے جس خون سے بننا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کزن بھی تو جو ہے خونی رشتہ دار ہے. تو اس میں یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس میں جو آدھی خون ہے جس کے ذریعے وہ بچہ پیدا ہوا، آپ کی کزن پیدا ہوئی، وہ الگ خون ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خونی رشتے کے اعتبار سے تو خونی مانا جا سکتا ہے، لیکن جو قلت کے لیے، جو اسلام میں نکاح کے حرام ہونے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی. تو یہ بات کلیئر کرنی تھی اور صاف کرنا تھا کہ اسلام میں وہ رشتے جو خون کے ہیں، جیسے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ جو ایسے الزامات جو اسلام کے خلاف لگائے جاتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا اسی طرح کم وقت میں مدلل جواب دیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.